ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری لڑائی کا آج 7واں دن ہے۔ پچھلے 7 دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے، کیا اہم ترین اپڈیٹ رہی ہے اور تینوں دیشوں میں کس طرح کے حالات ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے، اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور انڈین میڈیا کے ذریعے لگاتار یہ بتایا گیا کہ ایران میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل نے پورے ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن سچائی ایسی بھی نہیں ہے۔ ایران سے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مارکیٹ اوپن ہے، لوگ وہاں معمولات کے مطابق اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اسرائیلی عوام پوری رات بنکروں میں چھپ کر گزار رہی ہے۔ پارکنگ میں انہوں نے اپنا بستر لگا رکھا ہے اور ان کو وہیں اپنی راتیں گزارنی پڑ رہی ہے، اور اسرائیل کے تمام علاقوں میں تقریباً ہر وقت اب سائرن ہی بجتا رہتا ہے، خواہ تل ابیب ہو، نارتھ اسرائیل ہو، سینٹرل اسرائیل ہو یا دوسرے علاقے ہو۔ آپ ویژول میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسرائیلی عوام بنکروں میں رہنے پر، چھپنے پر، وہاں اپنا ٹھکانہ لگانے پر مجبور ہے، اور بنکروں میں جو اسرائیلی عوام رہ رہی ہے وہ کوئی غریب عوام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں، بلینر ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں اگر حزب اللہ کا میزائل آتا ہے یا حماس کا راکٹ جب اسرائیل پر لانچ ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل میں زیادہ تباہی نہیں پھیلتی ہے، یا لوگ اپنے گھر کے نیچے بنے تہہ خانے میں جا کر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایران کا میزائل آتا ہے تو لوگوں کو یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور جو سرکاری یا جو آرمی کی طرف سے بنائے گئے کیمپ ہے، شیلٹر ہاؤس ہے، وہاں جا کر پناہ لے، کیونکہ عام لوگوں کے گھروں کے نیچے جو بنکر بنا ہوا آتا ہے، انڈر گراؤنڈ جو سیفٹی روم بنا ہوتا ہے، وہ ایران کے میزائل سے پروٹیکشن دینے میں، بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ ادھر ایران میں معمولات کے مطابق لوگوں کی زندگی کی رفتار جاری ہے اور لگاتار وہاں سے ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے۔ شیراز کی ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں ایک پبلک پلیس میں، عوامی جگہ پر لوگ خامنئی کی تعزیت کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کی شہادت پر تعزیت کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ اسی دوران بالکل اس کے نزدیک ہی آس پاس اسرائیل بم گراتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ بھاگتے نہیں ہیں بلکہ وہ نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ عموماً اسرائیل میں صرف سائرن بجتا ہے اور لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ بنجامن نتنیاہو کی بھی ایک بار کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یہ پرانی ویڈیو ہے، کہ جیسے ہی حوثیوں کا میزائل گرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اور اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایران کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے شیراز کی، کہ وہاں پر بم گرتا ہے اور لوگ بھاگتے نہیں ہیں بلکہ نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ مشہور صحافی اور اسکالر ہیں جناب ضمیر عباس جعفری صاحب، وہ ان دنوں ایران میں موجود ہے اور ایران سے بہت ساری ویڈیوز انہوں نے ملت ٹائمز کو بھیجی ہے، جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور ان کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت قم میں ہیں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بعد ایک جلوس نکلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں نماز جمعہ کے بعد یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ جنگ کا ٹائم ہے، کربلا کا ٹائم ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین کو کچھ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، ہم امام حسین کو اور راہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہم لوگ میدان میں حاضر ہیں۔ یہ دیکھیں لاکھوں کا مجمع ہے، جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی آپ کو صرف اور صرف لوگ ہی نظر آئیں گے۔ یہ ہے کربلا کے ماننے والے، جنگ میں کسی وقت میدان خالی نہیں چھوڑتے۔ لبیک یا خامنائی،
लब्बैक। आपने देखा इन वीडियोस को। CNN की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें CNN का रिपोर्टर बता रहा है कि ईरान में क्या सूरत हाल है और क्या कुछ चल रहा है। उधर दोनों मुल्कों की जो आर्मी है, या कह लीजिए तीनों मुल्क यानी अमेरिका की आर्मी, इजराइल की आर्मी और ईरान की आर्मी अपनी अपनी कामयाबी का और दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। और इस हवाले से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर पीरेट कोपर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी ये दावा किया कि अमेरिका ने पिछले 72 घंटों में ईरान में 200 टारगेट पर हमला किया है, 200 हदफ को निशाना बनाया है। और अमेरिका का दावा यह है कि उसने मिज़ाइलों की जो फैक्ट्री है, मिज़ाइल जहां बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन हाउस है ईरानी मिज़ाइलों का, उसको तबाह कर दिया है। अमेरिका ने एक और दावा किया है कि समंदर की गहराई में ईरान ने बैलिस्टिक मिज़ाइल का लॉन्चर पैड बना रखा था और उसको भी B-2 बमबार से हमला करके अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि 900 किलोग्राम वज़नी बम उसने B-2 बमबार से गिराया है समंदर में, और जहां समंदर की गहराई में ईरान का मिज़ाइल लॉन्चर पैड था उसको अमेरिका ने तबाह कर दिया है। उसके अलावा अमेरिका का यह भी दावा है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और ईरान के पास अब दिफाई सलाहियत नहीं बची है। उधर इजराइल ने दावा किया है कि उसने कल रात भी तेहरान पर और दूसरे इलाकों पर हमला किया है और ईरान का जो बैलिस्टिक मिज़ाइल का लॉन्चर पैड था उसमें से 6 को इजराइल ने तबाह करने का, हलाक करने का दावा किया है। IDF ने कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ भी जारी की है। उधर ईरान ने भी कल रात तिल अबीब पर मिज़ाइलों की बरसात की, सेंट्रल इजराइल पर हमला किया, इजराइल के दूसरे इलाकों को निशाना बनाया और लगातार उन इलाकों की तस्वीरें और वीडियोज़ भी सामने आई है। ईरान की मीडिया ने भी इन खबरों को शाये किया है और इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट सामने आई है कि तिल अबीब में पूरी रात ईरान ने मिज़ाइलों की बरसात की और मिज़ाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। मिज़ाइलों ने जाकर टारगेट को हिट किया, इमारतों में आग लगी, नुकसान पहुंचा। इसी तरह सेंट्रल इजराइल का मामला रहा, दूसरे इलाकों का मामला रहा और 7वें दिन भी ईरान ने इजराइल की तरफ मिज़ाइल दागा हमला किया। इजराइल से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पिछले 24 घंटे में 124 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं और उन सबको अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान के मिज़ाइल हमलों की वजह से इजराइल में 124 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। और 124 अफराद के ज़ख्मी होने का मतलब है कि ईरान के मिज़ाइलों ने जाकर टारगेट को हिट किया है, मिज़ाइल जाकर गिरा है। ऐसा नहीं है कि मिज़ाइल जाकर गिरा नहीं, मिज़ाइल ने टारगेट को हिट नहीं किया और 140 अफराद ज़ख्मी हो गए। क्योंकि आम लोगों को यही लगता है कि इजराइल ईरान के हर मिज़ाइल को रोकने में कामयाब हो जाता है, ईरान का मिज़ाइल टारगेट को हिट नहीं करता है। ऐसा नहीं है। ईरान ने कल की रात में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और क्लस्टर बमों वाला जो मिज़ाइल होता है उसमें एक साथ 20 से ज़्यादा वारहेड होते हैं और ये बिल्कुल 8 किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं। क्लस्टर बमों वाले मिज़ाइल को रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता है और ये ईरान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जिस मिज़ाइल का ईरान में खुर्रम शहर नाम है, इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। ईरान इस मिज़ाइल का इस्तेमाल रोज़ाना नहीं करता है, बल्कि कभी कभी ईरान इजराइल पर इस मिज़ाइल का इस्तेमाल करता है और जब भी ईरान इजराइल पर क्लस्टर बमों वाले मिज़ाइलों का इस्तेमाल करता है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिज़ाइलों को नहीं रोक पाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर शाये की है, अल जज़ीरा ने भी ये खबर शाये की है कि पिछले एक हफ़्ते में यानी 7 दिनों की लड़ाई में ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 1600 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और हस्पताल में उन सब का इलाज जारी है, सीरियस कंडीशन है और ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। 11 की मौत को भी कंफर्म किया है और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल की है, इजराइल के अखबारात की है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान में मरने वालों की, हलाक होने वालों की तादाद भी 1332 से तजावुज़ कर चुकी है। इस जंग में अमेरिका के 6 आर्मी की भी हलाकत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा अमेरिकी आर्मी ज़ख्मी हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसके हमले में अमेरिका के 600 से ज़्यादा सिपाहियों की, ऑफिशियल की हलाकत हुई है या वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन इजराइल में भी 1600 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं।
اس خبر کو خود اسرائیل کی میڈیا نے کنفرم کیا ہے، اور اس کا مطلب ہے ایران کا جو میزائل ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے، وہ نشانے پر پہنچ رہا ہے۔ تہران سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ تہران میں جہاں پر پاکستان کی ایمبیسی ہے، اس کے بالکل نزدیک میں رات میں اسرائیل نے حملہ کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے نزدیک میں پاسداران انقلاب کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، اس کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی ایمبیسی کو اسرائیل نے ٹارگٹ نہیں کیا، پاکستان کی ایمبیسی کو بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حزب اللہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، حزب اللہ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کی سرحدوں سے باہر نکل جائے۔ لبنان کی سرحدوں میں اسرائیل کے رہنے کا کچھ بھی مطلب نہیں بنتا ہے۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کو اور لبنانی عوام کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا علاقہ خالی کرے۔ اس بیچ فرانس کے صدر میکرون نے لبنان کا ساتھ دیا ہے اور اسرائیل سے کہا ہے وہ لبنان سے باہر نکل جائے، اور لبنان کی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ حزب اللہ پر کنٹرول کر لے گی، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو لبنان کی سرحدوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اسرائیلی آرمی نے لبنان کے اندر 6 کلومیٹر کے علاقے پر فی الحال قبضہ کر لیا ہے۔ اب ایک اور ویڈیو جس پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے اسے دیکھ لیجئے۔ یہ ویڈیو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، وائٹ ہاؤس میں ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ دراصل امریکی صدر نے پورے امریکہ کے پوپس کو بلایا وائٹ ہاؤس میں، اور ان کے ذریعے وہ دعا کروا رہے ہیں امریکہ کی جیت کے لیے، ایران کی ہار کے لیے۔ We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. اپنی اس ویڈیو کو سنا، دعائیہ کلمات کو سنا، اور اس پر بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے، امریکہ کا قانون بھی یہی ہے کہ امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور امریکہ صرف خود اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ نہیں مانتا ہے، بلکہ امریکہ چاہتا ہے پوری دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے، دنیا کے کسی ملک میں بھی اسلامی نظام نہیں ہونا چاہیے، مذہبی قانون نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، حکومت میں مذہب کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، وہی ایجنڈا امریکہ پوری دنیا پر تھوپنا چاہتا ہے۔ ایران پر ابھی حملہ امریکہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ایران میں اسلامی انقلاب کا نظام نافذ ہے، ایران میں شرعی قانون ہے۔ ایران امریکہ کی جمہوریت کو، امریکہ کے سیکولرزم کو نہیں مانتا ہے، بلکہ اسلام کے نظام کو اپنے ہاں نافذ کر رہا ہے ایران۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ایران پر حملہ کر رکھا ہے۔ ایران میں امریکہ کا بیکنگ نظام نہیں چلتا ہے، ایران میں سودی کاروبار نہیں چلتا ہے، سب کچھ ایران کا مختلف ہے امریکہ سے۔ چنانچہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، پہلے دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا تمہیں اپنا نظام بدلنا پڑے گا، امریکہ جیسا سسٹم لانا ہوگا۔ جو امریکہ پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ مذہبی قانون اس کے ہاں نہیں ہونا چاہیے، ریلیجس قانون اس کے ہاں نہیں ہونا چاہیے، سرکار کا مذہب سے کچھ بھی رشتہ نہیں رہنا چاہیے، وہ امریکہ اپنے ہاں سرکاری طور پر مذہب کو جگہ دیتا ہے، باضابطہ مذہبی ایکٹیویٹی کی تشہیر کی جاتی ہے، اور اس ویڈیو میں باضابطہ ثبوت دکھ رہا ہے۔ امریکی صدر کا ایک اور بیان ہے جس نے صاف بتا دیا کہ امریکہ کا اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اب امریکہ نے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ دراصل ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں اپنی فوج کو بھیجنا ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ بات یہیں پر آ کر ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے، حکومت کو بدلنے کے لیے اپنی زمینی آرمی کو ایران میں بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ گراؤنڈ انویژن امریکہ ایران میں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا ہے ایران میں رجیم چینج کرنا، حکومت کو بدلنا، رضا پہلوی کو لا کر وہاں سطح میں بیٹھانا،
اور یہ اسی وقت ہوگا جب گراؤنڈ آرمی امریکہ کی ایران میں پہنچے گی. جس طرح امریکہ نے افغانستان میں اپنی آرمی کو اتارا یا عراق میں اتارا, لیبیا میں اتارا, اور اب امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی زمینی فوج کو ایران میں نہیں بھیجے گا. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں تو ہم کیوں بھیجے. ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پوری طرح ختم ہو چکا ہے. پورا ڈیفنس سیکٹر ایران کا تباہ ہو چکا ہے. ایران کے جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں. ایران کا جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ڈرونز ایران کے ختم ہو چکے ہیں. تو اب ایران کے پاس صلاحیت نہیں رہی امریکہ سے مقابلہ کرنے کی, جنگ لڑنے کی یا اسرائیل سے جنگ لڑنے کی. اس لیے امریکہ ایران میں اپنی آرمی کو نہیں اتارے گا. اور امریکی صدر کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں پیچھے ہٹ رہا ہے. امریکہ کو یقین ہو چکا ہے کہ اس جنگ میں اس کا جو ایجنڈا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں سے لگاتار امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا, فورن سیکریٹری مارکو روبیو کا یا ان کے ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ کا ایران میں ملٹری آپریشن کرنے کا واحد ہدف اور ایجنڈا تھا ایران کو نیوکلیئر بم بنانے سے روکنا, ایران کی نیوکلیئر توانائی کو ختم کرنا. اور امریکہ نے اس ایجنڈا میں, اس ہدف میں کامیابی حاصل کر لی ہے. رجیم چینج کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو, اور اس کے لیے امریکہ اپنی آرمی کو ایران میں نہیں بھیجے گا. اور یہ صاف لفظوں میں امریکہ کی ہار ہے, امریکہ کی شکست ہے. سوشل میڈیا پر تو لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ کا نقصان اس جنگ میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ نے پوپس کو بلا کر دعا کروایا ہے. ٹرمپ نے امریکہ کی کامیابی کے لیے دعا کا اہتمام کروایا ہے. ادھر امریکہ کا خرچ بھی روزانہ بڑھتا جا رہا ہے. الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ $1 بلین سے زیادہ اس جنگ میں امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے, اور صرف شروع کے 3-4 دنوں میں ہی $3 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو گیا تھا. ٹی آر ٹی نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی, اور پچھلے دنوں میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شروع کے 2-3 دنوں میں ہی امریکہ کا $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا تھا. قطر میں امریکہ کا جو ارلی وارننگ رڈار لگا ہوا تھا اس کی ہی قیمت, اس کی جو کوسٹ تھی وہ $1.1 بلین تھی, اور پہلے دن کے ہی حملے میں ایران نے اس کو تباہ کر دیا تھا. تو روزانہ امریکہ کا $1 بلین سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اور امریکی عوام یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کا اتنا زیادہ خرچ ہو, نقصان ہو. اس کے بدلے میں ایران کا اس جنگ میں بہت کم خرچ ہو رہا ہے. ایرانی ڈرون کی قیمت اگر $20,000 ہے تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے امریکہ جن میزائلوں کا, جس ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر رہا ہے, خواہ مشرق وسطیٰ میں یا اسرائیل میں, جہاں کہیں بھی اس کی قیمت $27 ملین ہوتی ہے, کسی کی $15 ملین ہوتی ہے, کسی کی $4 ملین ہوتی ہے, اور اس نے امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں فجیرہ آئل ٹرمینل پر حملہ ہوا ہے, اور اس حملے کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی ہے. تصویریں سامنے آئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سعودی عربیہ کی وزارت دفاع نے بھی خبر جاری کر کے کہا کہ 3 ڈرون اور کچھ بیلسٹک میزائل آیا تھا سعودی عربیہ میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے پر, اور سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اس حملہ کو روک دیا, ناکام بنا دیا. قطر کی طرف سے بھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے. قطر کا کہنا ہے کہ قطر کے العدید امریکی فوجی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا تھا, ڈرون سے بھی حملہ ہوا تھا, اور قطر کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو روک دیا, ناکام بنا دیا. ان تمام دیشوں میں تمام شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے. جب ایران کا ڈرون آتا ہے یا میزائل آتا ہے, ان کے موبائل پر الرٹ کا نوٹس بھیجا جاتا ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے اور ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ قطر میں, کویت میں, بحرین میں یا ان دوسرے دیشوں میں بہت سارے فورنر کی, بہت سارے باہر کے شہریوں کی گرفتاری ہو رہی ہے ویڈیو بنانے کی وجہ سے, یا وہاں میزائل کے جو حملے ہو رہے ہیں ان پورے معاملات کو ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی وجہ سے قطر میں 100 سے زیادہ کی گرفتاری ہوئی ہے, کویت میں بہت سارے کی گرفتاری ہوئی ہے, بحرین میں گرفتاری ہوئی ہے. اس لیے جتنے انڈینز, پاکستانی یا جو باہر کے لوگ ان دیشوں میں رہتے ہیں, روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں, کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ لوگ محتاط رہیے, اس طرح کی ویڈیوز کو مت شیئر کیجیے. جو رپورٹ ہوتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہے, وہاں کی منسٹری بریفنگ دیتی ہے. آپ کے ویڈیوز بھیجنے کی وجہ سے کوئی زیادہ لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں مل پاتی ہے. تو اس طرح آپ لوگ احتیاط کیجیے, اوائڈ کیجیے.
जेल अगर आप जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। आप जिस मकसद के लिए गए हैं उस मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। वहाँ का जो रूल है, वहाँ का जो कानून है सख्त है, और ख़ास तौर पर जंग के दिनों में हर एक मुल्क की तरफ से सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी जाती है। इन्फॉर्मेशन वही सामने आती है जो वहाँ की मिलिट्री अपनी तरफ से पेश करती है, खा वो इज़राइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो या दुनिया का कोई भी देश हो। जंग के दौरान कहा जाता है कि कोई भी अपनी तरफ से ख़बर शाये नहीं कर सकता है, मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी जाती है, और आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसी के बिहाव पर ख़बरें शाये होती है। अभी ईरान की जो ख़बरें आ रही है, अमेरिका या इज़राइल की जो ख़बरें सामने आ रही है, खा अल जज़ीरा वो ख़बर शाये कर रहा हो या CNN शाये कर रहा हो या दुनिया का कोई भी मीडिया, तो पासदारान इनकलाब की तरफ से या इज़राइल की IDF की तरफ से या अमरीकी कमांडो की तरफ से जो ख़बरें रिलीज़ की जाती है उसी के बिहाफ पर मीडिया ख़बरें शाये करती है। कुछ रिपोर्ट्स इधर उधर से यूनिक हो जाती है, वरना जंग के दौरान आर्मी की तरफ से होने वाली ब्रीफिंग ही असल माखज़ होती है, उसी पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। ईरान की IRGC ने दावा कर दिया कि उसने अमेरिका के ऑयल टैंकर पर हमला किया है, तो आपको मानना होगा। उधर से अमेरिका करके कभी इनकार करेगा, कभी एतराफ़ करेगा, अमेरिका कहेगा कि नहीं ईरान ने झूठ बोला है, कभी आपको मानना पड़ेगा कि ईरान ने सच बोला है। तो जंग के दिनों में इसी तरह से अपडेट आती है, खबरें आती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिलत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आपने हमेशा मिलत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिलत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया, तो मिलत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा।